اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں، وَإِنَّا اور بے شک ہم لَجَاعِلُونَ البتہ بنانے والے ہیں یا کرنے والے ہیں، ما جو علیہا اس پر ہے، یعنی اس زمین پر ہے، سعیدن مٹی، جروزہ بنجر، اور بے شک ہم البتہ بنانے والے ہیں جو اس زمین پر ہے صاف میدان یا بالکل ہموار. ٹھیک ہے. قیامت کے آنے کے بعد اس زمین کی تمام آرائش اور زیبائش ختم کر کے اسے ایک صاف میدان میں بدل دیا جائے گا. یہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، پہاڑ، سمندر، درخت، بلڈنگز، یہ سب ختم کر دی جائیں گی. جو لوگ دنیا میں پڑے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ دنیا قائم رہے، اس کی رونقیں ایسے ہی برقرار رہیں، مگر ایسا نہیں ہوگا. اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ ہے عمل صالح، اور جو بھی اچھے اعمال کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا تو اس میں اسی کا ہی فائدہ ہے، اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کہنا کیا مقصود ہے ادھر کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب اس زمین پر نہ لہلہاتے کھیت ہوں گے اور نہ ہی یہاں پہ باغ ہوں گے، نہ مال مویشی ہوگا، بس ایک چٹیل میدان کی شکل ہوگی. کسی کی ملکیت میں کوئی بھی چیز نہیں ہوگی. یہ مال، اولاد، غلام، مویشی، جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں، ہماری پراپرٹیز ہیں، یہ ہمارے کسی کام نہ آئیں گی. اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ ہے صرف اور صرف ہمارے وہ اعمال جو ہم نے یہاں کیے ہیں. یہاں پہ آپ جو ورڈ دیکھ رہے ہیں جروزہ، جروزہ کا لفظ جو ہے وہ جیم را زا سے ہے. جروزہ کہتے ہیں صاف میدان کو جس میں کوئی درخت نہ ہو، چٹیل میدان کو کہتے ہیں. تو یہ دنیا فانی ہے، انسان کو اس پر فوکس کرنا چاہیے جو باقی رہنے والی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس کی رونقوں کے ساتھ ہی ختم کرنا ہے، اور اس چیز کا ہمیں ریمائنڈر بھی ملتا ہے ہر سال. ہمیں ہماری نظروں سے بھی چیزیں گزرتی ہیں کہ کس طریقے سے چیزیں آتی ہیں اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں. بہار آتی ہے، خزاں میں بدل جاتی ہے. تو ہمیں آخرت کو آخرت میں نہیں کمانا، ہم نے آخرت کو یہاں پر کمانا ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا حسبتا خیال کیا ہے آپ نے، انا کہ بے شک اصحاب الکہفی کہف والے یا غار والے، والرقیم اور کتبے والے، کانو تھے من آیاتنا عجبا ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے. اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریش نے دو لوگوں کو یہودیوں کے پاس بھیجا. قریش نے دو لوگوں کو یہودی علماء کے پاس بھیجا یہ چیز معلوم کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کوئی ایویڈنس ان کو مل جائے، کوئی پوائنٹ مل جائے. ٹھیک ہے. وہ دو لوگ کون سے تھے؟ نضر بن حارث اور دوسرے تھے عقبہ بن ابو معید. تو قریش نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابو معید کو احبار یہود کے پاس بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حالات بیان کر کے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں، کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں. اہل کتاب ہے مطلب یہود کے پاس بھی ایک کتاب تھی نا. انہیں انبیاء کرام کے بارے میں وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. جب یہ دونوں مکہ سے چل کر مدینہ پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات بیان کرنے کے بعد پوچھا کہ تم اہل تورات ہو، تمہارے پاس ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم یہ معلوم کریں کہ ہمارے اس ساتھی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. انہوں نے کہا ہم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ان سے 3 سوالات کرنا. اگر انہوں نے ان کے جواب دے دیے تو وہ نبی ہیں، اگر وہ جواب نہ دے سکے تو وہ باتیں بنا رہے ہیں اور ان کے بارے میں تم خود ہی رائے قائم کر لینا. تو ہوا کیا کہ جو 2 لوگ قریش کی طرف سے بھیجے گئے تھے
احبار یہود نے ان کو 3 سوال پوچھنے کا کہا، اور کہا کہ اگر انہوں نے جواب دے دیے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی ہیں، اور اگر جواب نہ دیے تو سمجھ لینا کہ وہ کوئی ایسی جھوٹا شخص ہے جو باتیں بنا رہا ہے۔ اب وہ 3 سوال کیا تھے؟ پہلا سوال، ان سے پہلے زمانے کے ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھو جو مفقود ہو گئے تھے، ان کا کیا معاملہ تھا، کیونکہ ان کا معاملہ واقعی میں عجیب تھا۔ ان کا سوال اصحاب کہف کے بارے میں تھا۔ دوسرا سوال، ان سے اس سیاح کے بارے میں پوچھو کہ اس کا کیا واقعہ تھا، اس کا کیا قصہ تھا جو زمین کے مشرق اور مغرب تک پہنچ گیا تھا، یعنی یہ ذوالقرنین کی بات کر رہے تھے۔ تیسرا سوال، ان سے پوچھو روح کیا ہے۔ اگر وہ تمہیں ان سوالات کا جواب دے دیں تو وہ نبی ہیں، تم ان کی اتباع کر لو، اور اگر وہ جواب نہ دے سکیں تو وہ فضول باتیں بنا رہے ہیں، تم ان کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو۔ نضر اور عقبہ واپس قریش کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، اے گروہ قریش، ہم تمہارے پاس ایک ایسی بات لے کر آئے ہیں جس سے تمہارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ احبار یہود نے ہمیں سوالات بتائے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان باتوں کے بارے میں بتاؤ۔ مطلب انہوں نے وہ سوال کیے اور کہا ہمیں ان باتوں کے بارے میں بتاؤ، اور انہوں نے وہ سوال پیش کیے جو یہود علماء نے ان کو سکھائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جواب میں فرمایا، اخبروکم غدا بما سألتم عنہ، مطلب ان سوالات کے جواب میں تمہیں کل بتاؤں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب ہوا کیا؟ وہ لوگ چلے گئے اس آس میں کہ وہ کل جواب پا لیں گے اپنا، تو کل فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ لوگ چلے گئے مگر 15 دن تک وہی نہیں آئی، اور نہ ہی جبرائیل علیہ السلام آئے، حتیٰ کہ اہل مکہ نے بری بری باتیں بنانا شروع کر دی اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کل کا وعدہ کیا تھا، مگر اب تو 15 دن گزر گئے ہیں اور ہمارے سوالات کا جواب بھی نہیں دے رہے۔ وہی بند ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمزدہ ہو گئے تھے، اور پھر اوپر سے اہل مکہ کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گراں گزر رہی تھیں۔ پھر اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف نکل نازل ہوئے، جس میں قریش کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کو غمزدہ ہونے سے منع کیا تھا۔ ہم نے وہ آیت پڑھی تھی نا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ یہ آیت ہم پیچھے پڑھ کر آ رہے ہیں نا، اس کا کیا مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنی جان کو ان کے پیچھے، اگر نہ وہ ایمان لائیں اس کلام کے ساتھ، بہت افسوس کر کے۔ مطلب آپ انتہائی غم میں جا کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ اور پھر اسی صورت کے اندر اصحاب کہف کے بارے میں بتایا گیا، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا گیا جو کہ ان کا دوسرا سوال تھا، اور روح کے متعلق بھی جواب دیا گیا جو کہ ان کا تیسرا سوال تھا۔ تو یہ پورا پس منظر تھا جو کہ ابن کثیر میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں یہ آتا ہے پورا پس منظر۔ غار والوں کا قصہ بعثی بعد الموت پر ایک واضح دلیل ہے۔ مطلب کیا ہے کہ موت کے بعد پھر سے جی اٹھنے پر ایک واضح دلیل ہے۔ یہ ایک بہت سپر نیچر قسم کا واقعہ ہے، لہٰذا اس قصے کا آغاز اس جملے سے کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قصہ حیران کن نشانیوں میں سے ہے، کانوا من آیاتنا عجبا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگتا ہے کہ یہ قصہ حیران کن نشانی ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی دوسری نشانیاں اس واقعے سے زیادہ حیران کن ہیں جو کائنات میں ہر سو بکھری ہیں، جیسے سورج کا نکلنا۔ ہم اپنے دن میں ہر دن اتنا واسٹ چینج فیل کرتے ہیں، ایک پورا شفٹ آتا ہے، ڈے انٹو نائٹ، نائٹ انٹو ڈے، کتنا واسٹ چینج ہے کائنات کا، اتنی بڑی نشانی ہے جو ہم روز صبح اور روز شام دیکھتے ہیں۔ چاند کا آنا، بادلوں کا بننا، بادلوں کا جانا، اور کائنات کی دیگر نشانیاں
جبکہ لوگ اس واقعہ کو بڑی نشانی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کیا ہے، ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اب تھوڑا سا اگر میں آپ کو ہسٹری سے متعلق بتاؤں کہ اصحاب کہف کون تھے، وہ کیسے غار میں گئے، اس وقت کیا صورتحال تھی، آیت کے حساب سے بھی ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آیت میں یہ واقعہ آیا ہے ورڈ ٹو ورڈ میننگ کے ساتھ انشاءاللہ۔ لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ ایک سٹریچ میں آپ کو ایک پورا واقعہ پتہ چل جائے، تاکہ پھر جب میں آیتوں کی معنی آپ کو بتاؤں تو آپ ان کو کوریلیٹ کر سکیں اور پھر آسانی سے ان کو سمجھ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو اصحاب کہف کی تاریخ تب شروع ہوئی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فلسطین میں بعثت کے وقت ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی، مگر یہ بادشاہ بس نام کا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ جو یہودی بادشاہ اس وقت فلسطین میں موجود تھا، وہ سیٹ پہ تو موجود تھا مگر اس کی چلتی کچھ نہ تھی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ حاکم تو ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی سنتا نہیں ہے، حکومت کسی اور کی چل رہی ہوتی ہے، بیرونی طاقتوں کی۔ تو بالکل یہی کچھ حالات تھے اس وقت فلسطین کے، کہ یہودی بادشاہ وہاں پر تھا لیکن حکمرانی نہیں تھی۔ وہاں رومن امپائر کی چلتی تھی، مطلب پاورز میں جو اس وقت تھے وہ رومن امپائر تھے۔ رومن امپائر جو تھی وہ آئیڈل ورشپرس تھی، مطلب کافر تھی، بت پرست تھی، جبکہ فلسطین میں نے آپ کو کیا بتایا کہ فلسطین کے رہنے والے یہودی تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، تو وہ تقریباً 30 یا 33 عیسوی کا وقت تھا جب انہیں آسمان پر اٹھایا گیا، 30 یا 33 عیسوی کا وقت تھا۔ اس کے بعد یہودیوں کے ایک بغاوت کے جواب میں رومی جنرل ٹائٹس نے، اس کو ٹیٹس کچھ لوگ کہتے ہیں، دو پروننسیشن ملتی ہیں، ٹائٹس بھی، خیر میں ٹائٹس ہی کہتی ہوں۔ تو رومی جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں یروشلم پر حملہ کر کے اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا، یہودیوں کا قتل عام ہوا، اور جو یہودی قتل ہونے سے بچ گئے انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ اور وہاں پہ جو اس وقت عیسائی موجود تھے انہیں ملک سے تو نہیں نکالا، مگر حضرت عیسیٰ کو ماننے اور توحید کی وجہ سے انہیں رومیوں کی طرف سے اکثر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، کبھی کیا تشدد کبھی کیا تشدد۔ اس حوالے سے رومی بادشاہ تھا دقیانوس، اسے ڈیسیس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اردو میں دقیانوس۔ تو رومی بادشاہ دقیانوس کے دربار میں توحید کا عقیدہ رکھنے والوں ان نوجوانوں کو بلایا گیا، ان کی پیشی ہوئی۔ اب یہاں پہ کن نوجوانوں کی بات ہو رہی؟ انہی اصحاب کہف کی، جس کے بارے میں یہ صورت ابھی آگے چلے گی۔ بادشاہ کی طرف سے ان نوجوانوں پر واضح کیا گیا کہ وہ اپنے عقائد چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر لیں، کیونکہ جو رومن امپائر تھی وہ آئیڈل ورشپرس تھی، ان کا کہا مان لیں اور بت پرستی کو ایکسیپٹ کر لیں، ورنہ یہ ہوگا کہ چونکہ یہ کرسچنز ہیں، حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، توحید پر یقین رکھتے ہیں، تو انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ 3 طرح کے گروپس بن گئے، ٹھیک ہے، کرسچینٹی بھی ہے جو اصحاب کہف جس پر تھے، اس کے بعد دوسری طرف ہے یہود جو کہ فلسطین میں آباد تھے اور نکال کر مار کر باہر نکال دیا، پھر تیسری طرف آئیڈل ورشپرس تھے جو کہ رومن امپائر تھی، بت پرست۔ اب رومن امپائر ان کے اوپر پریشر ڈال رہی ہے کہ تم نے جو ہے وہ اس چیز کو قبول کر لینا ہے، اور بادشاہ اس وقت کون ہے؟ ڈیسیس، دقیانوس بادشاہ۔ بادشاہ کی طرف سے انہیں فیصلہ سنا دیا گیا، اور فیصلے کے لیے، مطلب اپنا فیصلہ تو اس نے بتا دیا لیکن ان کو فیصلہ لینے کے لیے کچھ مہلت دی گئی، سوچنے کا وقت دیا گیا۔ یہ سوچنے سمجھنے کا جو ٹائم انہیں دیا گیا نا، یہ ان کے لیے نعمت بن گیا، کیونکہ یہ وہاں سے بھاگ گئے، انہوں نے شہر سے نکل کر ایک غار میں پناہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب انہوں نے اس وقت کسی گھر یا کسی اور جگہ پہ فیصلہ کیوں نہیں کیا ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے جب ان کے پیچھے فوج آئے گی
ان کو ڈھونڈنے کے لیے، تو کسی بھی اور جگہ پہ چھپتے یہ تو پکڑے جاتے ہیں. غار ایسی جگہ ہے جہاں پہ چانسز ان کے کم تھے کہ یہ پکڑے جائیں، تو انہیں وہ اس حساب سے سیو لگی ہوگی، تو یہ وہاں چلے گئے. جب یہ پناہ لینے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت سے سلا دیا، اور یہ 300 سال شمسی سالوں کے حساب سے اور 309 سال قمری سالوں کے حساب سے سوتے رہے. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں بھی ہم نے اسی نوعیت کا ایک واقعہ پڑھا ہے، جو کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں تھا، جنہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد زندہ کیا تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ یہ جو تباہ شدہ بستی ہے یہ کیسے اٹھائی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی موت دے دی اور پھر 100 سال بعد دوبارہ اٹھایا. وہ پوری ڈیٹیل سورہ بقرہ میں آتی ہیں آیت 259 میں. اب جو اصحاب کہف سوئے 300 سال کے لیے یا پھر 309 سال کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کروٹیں بھی بدلائیں. جس غار میں اصحاب کہف سو رہے تھے وہ ایسی جگہ پر موجود تھا جہاں پر لوگوں کا آنا جانا بالکل نہیں تھا. اس غار کا منہ شمال کی طرف تھا. ٹھیک ہے. اور ایسا تھا کہ دوسری جو اپوزٹ ڈائریکشن تھی وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ روشنی اور ہوا کا گزر ہوتا تھا لیکن ڈائریکٹ دھوپ نہیں آتی تھی. وہ تفصیل ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کس طریقے سے وہ دھوپ اور ساری روشنی کا سلسلہ رہا اس غار کے اندر. اچھا، اس کے بعد قسطنطین نامی بادشاہ نے عیسائیت قبول کر لی، اور اسی وجہ سے جو پوری رومن امپائر تھی وہ عیسائی ہو گئی اور بت پرستی ختم ہو گئی. اس طرح عیسائیوں کی حکومت آ گئی. پھر 400 عیسوی کے قریب ایک دوسرے عیسائی بادشاہ کے عہد حکومت میں اللہ نے اصحاب کہف کو جگایا. جاگنے کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کا ایک سکہ دے کر کھانا لینے کے لیے شہر بھیجا، اور ساتھ یہ ہدایت کی کہ وہ محتاط رہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے غار میں چھپنے کی خبر بادشاہ تک پہنچ جائے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ اپنی جب نیند سے اٹھے نا تو ان کو ایسا لگا کہ ہم معمول کے مطابق تھوڑا سا سوئیں، تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ 300 سال تک سوئے ہیں. آپ سوچیں، ایک دن سونا، 2 دن سونا، 30 دن سونا، ٹھیک ہے، 3 سال سونا. 300 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے. 300 سال بعد یہ جب اٹھے اور کھانا لینے گئے تو ان پر حقیقت کھلی کہ ہوا کیا تھا. بہرحال کھانا لانے کے لیے جانے والا ان کا ساتھی اپنی 300 سال پرانی کرنسی لے کر اور اپنے پرانے لکس کے ساتھ جب وہاں پہنچا تو پکڑا گیا. اوبویسلی وہ 300 سال میں کرنسی بھی چینج ہوئی اور جو گیٹ اپ تھا وہ بھی چینج ہوا، تو وہ پکڑا گیا کیونکہ ہر چیز ہی اس کی مختلف تھی، اور ان کے بارے میں یوں سب کو پتہ چل گیا. اب لوگوں کو حقیقت کا علم ہوا، تو اب میں نے آپ سے کہا نا کہ نئے بادشاہ جو مسلط ہوا تھا وہ کیا تھا، کرسچن تھا، جس کی وجہ سے جو باقی پوری سلطنت تھی، جو باقی لوگ تھے وہ بھی کرسچنز بن گئے تھے. تو چونکہ وہ کرسچنز تھے اور اصحاب کہف بھی کرسچن تھے، تو ہم مذہب ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے اصحاب کہف کو بہت عزت افزائی کی، اور اس کے بعد وہ لوگ غار میں پھر سے سو گئے. اب اللہ نے ان پر موت طاری کر دی. انشاءاللہ اس بات کی وضاحت بھی آیت میں تفسیر کے ساتھ ہوگی کہ کیا ہوا تھا، مطلب سو گئے تھے یا موت طاری ہوئی تھی، اس کے بارے میں بات ہم کریں گے. ان لوگوں کی طبعی موت کے بعد اس غار کو بند کر دیا گیا اور انہیں اسی میں دفنا دیا گیا، اور ایک تختی پر ان لوگوں کا احوال لکھ کر اسے اس جگہ پر لگا دیا گیا. یعنی جو پوری ہسٹری تھی نا کہ وہ کس طریقے سے وہ خالی وہ نوجوان تھے اور کس طریقے سے انہوں نے اپنا آپ کو اپنے دین کو بچایا، اور کس طریقے سے پھر وہ غار میں گئے اور آفٹر 300 ایئرس ایک بہت بڑا ٹائم ہے وہ اٹھے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس ایک انگریوڈ کر کر اس تختی پر لکھ کر لگا دی گئیں. قبروں پر جیسے کتبے لگتے ہیں نا نام تاریخ کے ساتھ، اس طرح کی ایک تختی بنائی گئی. اس
اس قصے کا ذکر آپ کو رومن لٹریچر میں بھی ملے گا، اور یہودی بھی جو ہے ان تمام ڈیٹیلز کو جانتے تھے، تب اس لیے قریش کو انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، کیونکہ انہیں اس بات کی نالج تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحاناً پوچھا کہ پوچھو ان نوجوانوں کے بارے میں، اگر یہ جانتے ہوئے تو یہ نبی ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو یہ ایسی باتیں بنا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا حسبتا، خیال کیا ہے آپ نے، انا کہ بے شک، اصحاب الکہفی، کہف والے، والرقیمی، اور قطبے والے۔ یہاں پہ جو والرقیم کا ورڈ ہے یہ را، قوف اور میم سے ہے، مطلب کتبے والے یعنی ایک ایسی لوح یا کتبہ جس پر کارونگ کے ساتھ کچھ نہ کچھ لکھا جائے۔ اصحاب کہف یا غار والے یا کہف والے۔ کہف کا معنی کسی پہاڑ کی کوہ جو کھلی اور کشادہ ہو، مطلب کوئی بھی ایسا غار جس کا منہ کھلا ہے، بڑا ہے، کشادہ ہے، تو وہ کہلائے گا کہف، اور اگر اسی پہاڑ کی جو کوہ ہے وہ تنگ ہے تو اسے ہم کہیں گے غار، ٹھیک ہے۔ رقیم سے مفسرین نے کچھ مرادیں لی ہیں، میں آپ کو وہ بتاؤں گی۔ پہلی مراد جو میں نے آپ کو بتائی کتبے والے، ٹھیک ہے، تو پہلی مراد یہ ہے کہ وہ پہاڑ، رقیم وہ پہاڑ ہے جس میں وہ غار تھا۔ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی مراد لیتے ہیں کہ رقیم اصل میں اس بستی کا نام ہے جس میں یہ پہاڑ تھا، اور پھر اس پہاڑ میں یہ غار تھا، ٹھیک ہے۔ مفسرین پہلی رائے کیا ہے مفسرین کی، کہ جو رقیم ہے وہ پہاڑ کا نام ہے، جس کے اندر کہف ہے وہ اس پہاڑ کا نام ہے رقیم۔ کچھ مفسرین کی کیا رائے ہے کہ رقیم اصل میں اس بستی کا نام ہے جس کے اندر یہ پہاڑ تھا، اور پھر اس پہاڑ میں یہ غار تھا۔ ایک اور رائے بھی مفسرین لیتے ہیں رقیم سے، وہ یہ ہے کہ کہف وادی کے غار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ رقیم جو ہے وہ وادی کا نام ہے۔ ایک وادی میں جو غار ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، کہف، ٹھیک ہے، اور اس وادی کا نام کیا تھا، اس وادی کا نام تھا رقیم۔ اس سے ایک چوتھی مراد بھی لیتے ہیں مفسرین کہ رقیم پتھر کی وہ لو ہے جس میں لوگوں نے اصحاب کہف کے واقعات کو لکھ کر اسے غار کے دروازے پر رکھ دیا تھا۔ کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی کہا ہے کہ رقیم جو ہے اس سے مراد غار والے ہیں، جو تعداد میں 3 تھے۔ بارش ہو گئی تھی اور غار میں پناہ لی تھی، اور پھر ایک چٹان نے آ کر اس غار کا منہ بند کر دیا تھا۔ پھر ان تینوں نے اپنے ایک ایک نیک عمل کا اللہ تعالیٰ کے حضور واسطہ دیا، اور پھر وہ چٹان ہٹی تھی اور وہ سارے بچ گئے تھے۔ لیکن بہت سی تفاسیر میں اس سے ریلیٹڈ بات نہیں ملتی، تو پھر آپ رقیم کی یہ 4 مرادیں ہی کنسیڈر کریں۔ پہلی مراد کیا ہے، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ دوسری مراد رقیم بستی کا نام ہے۔ تیسری مراد رقیم وادی کا نام ہے۔ چوتھی مراد رقیم پتھر کی وہ لو ہے جسے لوگوں نے اصحاب کہف کی تاریخ لکھ کر غار کے دروازے پر رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ 4 مرادیں کلیئر ہیں آپ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ایک سپر نیچر قسم کا واقعہ ہے۔ کافی لمبے وقت تک سوئے اور انہیں کچھ نہ ہوا۔ آپ سوچیں اگر لوگ اتنے لمبے عرصے تک سوئیں، تو اگر ہمارا کوئی پیشنٹ بھی بیڈ پر زیادہ عرصے تک لیٹے تو کیا ہوتا ہے، بیڈ سولز بن جاتے ہیں، پھر زخم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، انسان اسی انفیکشن سے مر جاتا ہے۔ لیکن 300 سال کے لیے وہ وہاں سوئے اور الحمدللہ انہیں کچھ نہ ہوا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ کائنات میں جو نشانیاں ہیں ہر سو پھیلی ہیں، وہ تو اس واقعے سے زیادہ حیران کن ہیں